مشورہ کیا وہ بڑا گفٹ ہے کہ اس ہندوستان میں 10ویں اور 12ویں کے بعد نہ کہ صرف آپ کی اولادیں بلکہ ہندوستان میں ہر رہنے والے آبادی کی اولادیں صرف اور صرف 9 سے 10 بچے 100 میں سے ٹیکنیکل، پیرامیڈک، مینجمنٹ، میڈیکل، ہوٹل مینجمنٹ اور ڈاکٹری پڑھ پاتے ہیں. صرف 100 میں سے 10. باقی سب پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. نہ کہ صرف مسلمان، دوسری سبھی آبادی. اور دوسری سبھی آبادی ملا کر کتنے پڑھتے ہیں؟ 27.49%. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی جاتی سبھی دھرم کے لوگ 27% لوگ پڑھتے ہیں. اور جس 27 کی بات کر رہا ہوں میں اس میں 19 سے 18% لوگ کیمسٹری آنرز، ہسٹری آنرز، جغرافی آنرز، بایو آنرز گھر بیٹھے ڈگریاں لے جاتے ہیں. جس پڑھائی کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں شامل کرنے کی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے حکومت میں 10% ریشیو ہے جس کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ چاہے اولاد کسی کی ہو، ہم ایک ایسا اعلان کر رہے پورے ہندوستان کے ہر مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے عوام کے بچوں کے لیے بھی. اور ہر دن قومی تنظیم کے 3 پیج نمبر پر ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں آپ اپنے بچوں کو پڑھا لیجئے. اور اس کا طریقہ اتنا آسان بنایا ہے جیسے اللہ نے نکاح کو آسان بنایا ہے، سماج نے نکاح کو مشکل بنایا. قانون نے ایڈمیشن کو اتنا آسان بنایا ہے، اس کے ہائر ایجوکیشن میں اس کو آسان بناتے ہوئے میں نے اعلان کیا کہ ہم آپ سے 4 باتیں مانگ رہے ہیں. اگر آپ کی اولادیں اس بات کے لیے ہاں کہتی ہیں تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے ٹیکنیکل، پیرامیڈک، مینجمنٹ اور میڈیکل میں پڑھائی کے لیے آپ کے بچوں کا جو خرچ لگے گا وہ 0 روپیہ ہوگا انشاءاللہ. 0 روپیہ، 1 روپیہ بھی نہیں. اب آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کے لیے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں. آپ اپنے بچوں کو 10ویں تک کیسے بھی پڑھا لیجئے. اور جو 10ویں اور 12ویں تک نہیں پڑھ رہا ہے، چاہے اس ملک کا کسی کا بھی بیٹا بیٹی ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے ہندوستان کو، اپنی قوم کو، اپنی آبادی کو، اپنے ضلع کو. 10ویں تک پڑھنے کے لیے ہر 2 کلومیٹر پر اسکولز بھی بنے ہیں. اور ایسے لوگ جو یہاں کائنات انٹرنیشنل چلا رہے ہیں اور ایسے کئی ادارے جنہوں نے اسکول کی ایجوکیشن کو اتنا سستا کیا ہوا ہے. کچھ نے تو کھچڑی دی ہے، کسی نے سائیکل دیا ہے، کسی نے پڑھنے کے انعام میں آپ کو 1000 روپے مہینے دیے ہیں. اور آپ کی شازیہ آپا، آپ کی کوئی ایک بہن گاؤں کی اسی اسکول کے ادارے میں ٹیچر کے روپ میں کام کرتی ہیں جو آپ کے آس پاس ہی ہیں. مسلمان کا محلہ ہے، اس میں ایک مڈل اسکول ہے، اس میں ایک ہندو ٹیچر ہے، ایک مسلمان ٹیچر ہے. اسکول میں ہم کوئی مدد نہیں کرتے، اس لیے یہ بات آپ کو سجیشن کے طور پہ دے رہے کہ ہم پہلے کلاس سے 12ویں کلاس تک کوئی مدد نہیں کر پائیں گے. لیکن 10ویں کلاس اور 12ویں کلاس کے بعد ہندوستان کے کنیا کماری سے کاشمیر تک ٹیکنیکل اور پیرامیڈک اور مینجمنٹ کورسز میں ہم آپ کو وعدہ کر رہے ہیں اللہ کو شاہد رکھ کر کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان بچہ اگر میرے 4 سوالوں کا جواب دے گا تو اس کو میں اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. پہلا سوال، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ بولے گا ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں. دوسرا سوال، قسم خدا کی، کیا اللہ کی قسم، کیا ایشور کی شپت لیتے ہو کہ تم پڑھنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ آج کل پڑھنے کے نام پر ایک کام ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی کچھ کرا دیجئے. کیا تم ہجرت کرنے کو تیار ہو؟ تیسرا سوال، کیا تم اپنا بیگ اٹھا کر کالج کے پرانگن میں، کالج کے کیمپس میں رہنے کو تیار ہو جیسے امیروں کے شہزادے IIT اور NIT میں رہتے ہیں، جیسے ایمس میں رہتے ہیں، IIM میں رہتے ہیں؟ گھر چھوڑنے کو تیار ہو؟ عید، بقرعید، ہولی، دیوالی، چھٹ سب چھوڑنے کو تیار ہو؟ میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں اور آپ کی اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کیا تم تیار ہو؟ تو بولے گا ہاں تیار ہیں. تو چوتھی بات، کیا تم اپنے کھانے اور رہنے کا اس شہر میں انتظام کر سکتے ہو؟ یہ آخری بات ہے. آپ جس بات کی بات کر رہے ہیں کہ کالج کو کھولا جائے، انسٹیٹیوشنز کھولے جائیں، ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں سو سنیے. انسٹیٹیوشنز کھولیں گے تو بھی وہاں فیس کی ضرورت پڑے گی نا. میں کہہ رہا ہوں صرف اخراجات میں صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس شہر میں جس مکان میں رہنا چاہے رہ لے، جس جگہ رہنا چاہے رہ لے، لیکن ہماری انڈرٹیکنگ میں رہے، ہماری جانکاری میں رہے اور 70% اٹینڈنس کا کمٹمنٹ دے کہ وہ وہاں رہ کر پڑھے. صرف کھانے رہنے کے خرچ پر ہندوستان کا کوئی مسلمان اب اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس ملک پر بھی وہ ظلم کر رہا ہے. یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ انڈر دا CSR، انڈین
CSR के तहत हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनियां एजुकेशन में आपको मदद करने के लिए बेतरह तैयार हैं, लेकिन आप वहां पहुंचते ही नहीं है। इवन आप में से सबसे मुझे एक शिकायत है, एक लास्ट शिकायत, कि कौमी तंजीम के पेज नंबर 3 पर पिछले 2 सालों में कभी एक भी दिन नागा नहीं किया। क्या आपने कभी मुझसे सवाल किया कि ये क्या लिखते हो भाई, तुम कौन हो? आप वो हैं जो सोए हुए हैं। कितना भी कुछ लिख दो, कितना भी कुछ बयान दे दो, कुछ ना भी, दिल सोया हुआ है। न तहकीक करने का शौक है, न तहकीक के साथ आगे बढ़ने के लिए दावत देने का अरमान है। यह बहुत मुश्किल वक्त है। मैं आपसे एक लास्ट अपील कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, यहां जिस मकसद से बुलाया गया है उसमें जो मेरी तरफ से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इमामों के लिए एक बड़ा गिफ्ट यह है कि आपके बारे में जो उन्होंने कहा कि आपसे कोई शादियां नहीं करना चाहता अपनी बच्चियों की, मेरा सवाल है कि आप अपने बच्चों को उस काबिल क्यों नहीं बनाना चाहते कि बड़े शहजादों के यहां से आपके यहां रिश्ता आए? इसमें कहां, क्या अमीरों के शहजादों के पास 4 आंखें हैं क्या? क्या APJ अब्दुल कलाम साहब ने जिस मरकज से पढ़ाई की, क्या उनके बाप दादा के पास रैयत के मालिक थे क्या वो? आप एक्सक्यूजों में हैं, आप रास्तों को तलाशना भी नहीं चाहते। और मैं दावे के साथ कहता हूं लास्ट में कि ना कि सिर्फ अशफाक रहमान जैसे, ना कि सिर्फ हमारे शकील काकवी जैसे, ना मेरे जैसे हजारों नौजवान जो कोट पैंट में हैं, अगर वो कोट पैंट ना होता तो मदरसों के हालात क्या होते, उनको चलाता कौन? मस्जिदों के हालात क्या होते और उनको चलाता कौन? तो आप दोनों ने, आप और हमने अपना अपना रास्ता इस तरह अलग कर लिया है कि तुम तुम्हारा काम करो, हम तुम्हारा काम करते हैं, और हम अपना काम करें, तुम तुम्हारा काम करो। हमें रास्ता बदलने की जरूरत है। हम इस मीटिंग को इसलिए एक बैनर तले कर रहे कि हम जिस रास्ते पर हैं तुम भी उस रास्ते पर आओ, और तुम जिस रास्ते पर हो हम उस रास्ते पर जाने का अरमान पालें। लेकिन आपकी इमामत को देखकर अवैस अंबर अपनी औलाद को इमाम नहीं बनाना चाहता, इसकी वजह कौन है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इमामत की दावत दी थी, हमारे सहाबा इकराम ने जिस इमामत की दावत दी थी, उस इमामत की तरफ भी तो सोचना होगा ना, इसलिए तो बैठक हो रही। थैंक यू ऑल, थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहता था। मेरी शिकायतें थी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोट पैंट वाले भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको करना चाहते तभी बैठे। आई थिंक मेरी अगर कुछ बातें गलत लगी हो तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं मदरसे से पढ़ा हुआ नहीं हूं। थैंक यू।